نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے حضروں کے اس خوبصورت مقام پر ماہ محرم الحرام میں ہم پیغام شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس بابرکت کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جمیع ساتھیوں کو، جناب محترم طاہر صاحب اور ان کے برادران، ان کے چچا جان اور دیگر خاندان کے جمیع احباب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان، بالخصوص جناب محترم طارق ہشتم صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک، اور الحمدللہ آج ہماری بزم میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے پیر طریقت جناب محترم حضرت علامہ تقدیس احمد صاحب زیدہ شرفہ، اور تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہر کسی کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ اس دور کی ضرورت بھی ہے، اور اگر ایسے موضوعات کو اس فتنہ پروری کے دور میں بیان نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معاذ اللہ معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے نزاکت کے پیش نظر جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے محبت آل مصطفیٰ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ محبت آل مصطفیٰ، یہ سارے بول لیں گے پہلی بار، محبت آل مصطفیٰ ہر ایمان والے پر واجب ہے۔
ایمان ہی اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچتا جب تک محبوب کی آل سے محبت نہ کی جائے اور مودت نہ کی جائے۔ اور سامعین، میں بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت کریمہ ہے اور مشہور ترین آیت مبارکہ جس کو آیت مودت بھی کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے کئی انداز سے محبوب کی آل کی مودت کو واجب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سنیں گے۔ مالک کائنات فرما رہا ہے، کل اے میرے سوہنے محبوب، آپ اپنی پیاری پیاری زبان سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میری امت، میں آپ سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر طلب بولیں نہیں کرتا۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ علیہ سے مراد کیا ہے؟ کس پر آقا اجر طلب نہیں کرتے؟ تو ائمہ تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں، متقدمین سے لے کر متاخرین کو تلاوت کریں، پڑھتے جائیں، ہر امام تفسیر یہی لکھتا ہے کہ آقا بیان کر رہے ہیں کہ میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے جو تمہیں رسالت کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا، میں نے تم تک جو اللہ رب العزت کا میسج پہنچایا، میں نے جو رب کائنات کا پیغام اے میرے امتیوں تم تک پہنچایا ہے، تمہیں اللہ کی پہچان کروائی، تمہیں اللہ کی معرفت کروائی، تمہیں اللہ کا قرب دیا، تمہیں اللہ کی نسبت کو سمجھایا۔ تم بے ایمان تھے، ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے، میں نے جہنم سے نکال کر جنتی کر دیا۔ تم اللہ کی ذات سے ناآشنا تھے، میں نے اللہ سے آشنا کر دیا، تمہیں ہدایت عطا کر دی۔ بے ایمان تھے، ایمان کا نور عطا کر دیا۔ اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تم بے ایمان تھے، ایمان کی دولت دی، ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے تھے، ہدایت کا نور عطا کر دیا، اور پھر اس راستے میں جو مشکلات آئیں، کبھی سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئی، کبھی شعب ابی طالب میں 3 سال بھوکا پیاسا رہنا پڑا، کبھی طائف کے بازاروں میں لونڈوں کے پتھر کھانے پڑے۔ ان ساری مشکلات پر، دکھوں پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی۔ ہاں، اگر اس ایمان کے بدلے میں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اور کچھ نہیں مانگتا، بس میری آل سے مودت کرنا۔ اب نعرہ حیدری بھی لگائیں۔ تو سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نے تمہیں ایمان دیا، تمہیں ہدایت دی، اللہ کی خبر دی، اللہ کی پہچان دی، اللہ کا قرب دیا۔ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس سب پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ غور کرنا، تم سے کوئی دنیا کا مال نہیں مانگتا، مال و متاع نہیں مانگتا، جائیداد نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، اور میرے حسن و حسین سے محبت کرنا۔ سامعین محترم، یہ تو ترجمہ ہم نے سنا،
اب اس آیت کریمہ پہ اگر غور کریں، اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ کل سے ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کل، اور کل کا لفظی معنی ہے محبوب آپ فرما دے، اے میرے سونے یار آپ فرما دے۔ لیکن سامعین محترم، بڑا لطیف نکتہ دینے والا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنا سارا کلام ذات مصطفیٰ پہ اتارا۔ انسانیت تک اللہ کا سارا کلام زبان مصطفیٰ سے آیا۔ اللہ کا سارا کلام ہم تک زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا۔ اگر مالک کائنات کل کہے تو تب بھی کلام زبان مصطفیٰ سے آئے گا، اور اگر کل نہ فرمائے تو تب بھی کلام زبان مصطفیٰ سے آئے گا۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کلام انسانیت تک زبان مصطفیٰ سے آ رہا تھا، تو ذہن سوال کرتا ہے مولا جب تیرا سارا کلام آنا زبان مصطفیٰ سے تھا تو پھر الگ سے کل کہنے کی حاجت کیا تھی؟ بھئی تھوڑا سوچے نا، اگر اللہ رب العزت کل نہ فرمائے تو پھر کلام کس زبان سے آئے؟ بولے بھئی، محبوب کی زبان سے۔ کل کہنے یا نہ کہنے سے یہاں زبان میں فرق نہیں آئے گا، ذات بھی وہی رہے گی، ہستی بھی وہی رہے گی، زبان اقدس بھی وہی رہے گی۔ مولا پھر عقل سوال کرتی ہے جب سارا کلام تو نے زبان مصطفیٰ سے دینا تھا تو پھر کل کیوں کہتا رہا؟ تو سامعین، اب علوم الفقہ کی زبان میں چند جملے دینا چاہتا ہوں۔ جب بھی رب کائنات نے اپنے احکامات میں تاکید لانا چاہی، کیا لانا چاہی؟ تاکید لانا چاہی، تو رب کائنات اس آیت کی ابتدا میں کل لایا۔ تو سمجھ لو جس آیت کریمہ کے آغاز میں کل لایا، اس آیت میں جتنے بھی احکامات آئے، کل نے احکامات میں تاکید پیدا کی۔ کیا کیا؟ تاکید پیدا کی۔ پھر اٹھا کے دیکھے رب کائنات نے جتنے بھی عقائد اتارے، جتنے بھی عقائد اتارے، عقائد والی آیات کے آغاز میں کل آیا۔ عقائد والی آیات کریمہ کے آغاز میں لفظ کل آتا رہا۔ میں وقت بچاتے ہوئے 2-3 آیات کا حوالہ دیتا ہوں۔ جب مالک کائنات نے عقیدہ توحید اتارنا چاہا، رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا چاہا، اپنی خدائی کا تعارف کروانا چاہا، تو مالک نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے سوہنے محبوب تو فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ تو مالک کائنات نے جب وحدانیت کا عقیدہ دیا تو آغاز میں لفظ کل رکھا۔ اب جب رسالت کے اعتبار سے رب نے اتباع مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کا عقیدہ دینا تھا، تو اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، تو محبوب ان کو سمجھا دے براہ راست اللہ کا تعارف نہیں ملے گا، اتباع مصطفیٰ کی کرو گے راضی خدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، مالک کائنات نے عقیدہ توحید کے آغاز میں بھی لفظ بولے بھائی کل رکھا، اور اتباع مصطفیٰ کے عقیدہ اس آیت کے آغاز میں بھی لفظ کل رکھا۔ سامعین محترم، اب اگلے نقطے پہ توجہ کرنا، اگلی آیت کریمہ کو سوچنا۔ جب اللہ نے عبادت کی نیت کو سمجھایا، یہ بھی عقیدہ ہے، عبادت کی
نیات کو سمجھایا تو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب اپنی زبان سے اعلان کر دے جو عبادت کرتے ہیں وہ نیت عبادت سمجھ لیں کہ قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، عملی عبادت، جسمانی عبادت، روحانی عبادت للہ رب العالمین، وہ عبادت تب ہوگی جب اللہ کے لیے ہوگی۔ تو سامعین محترم، نیت عبادت یہ بھی عقیدہ میں آتی ہے۔ تو یہاں بھی آغاز میں رب کائنات لفظ کل لایا۔ تو سامعین اب نقطہ سمجھ گئے، جب بھی رب کائنات نے عقیدہ دینا چاہا تو اس آیت کے آغاز میں رب کل لاتا رہا۔ جب عقیدہ توحید دیا تو کل آیا، جب عقیدہ رسالت دیا تو کل آیا، جب عقیدہ نیت عبادت دیا تو کل آیا۔ تو جس کل کے ساتھ رب سارے عقیدوں کو بیان کرتا ہے اسی کل کو یہاں لا کے کہتا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سامعین سمجھ لو، جس طرح توحید عقیدہ ہے، رسالت عقیدہ ہے، نیت عبادت عقیدہ ہے، بالکل اسی طرح امام حسین کی محبت بھی عقیدہ ہے۔ محبت آل مصطفیٰ بھی، اونچا بولیں گے یہ لفظ، پیچھے تک بولیں، محبت آل مصطفیٰ بھی، جی تو سامعین محترم، اب یہ لفظ کل سے پہلا نقطہ سمجھ گئے کہ مودت آل مصطفیٰ کیا ہے؟ بولو بھئی، عقیدہ۔ محبت آل مصطفیٰ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، اب سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، سمجھدار احباب تشریف فرما ہے۔ عقیدہ اور عمل کا فرق آپ سمجھتے ہیں۔ عمل میں کوئی کمزوری رہ جائے تو معافی ہو جاتی ہے، عمل میں کوئی کمزوری رہ جائے تو معافی ہو سکتی ہے۔ اگر عقیدے میں کمزوری رہ جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ تو آپ عقیدے کا تعارف جانتے ہیں نا، تو پھر سمجھ لیں اگر نماز میں کمزوری رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑی شان والا ہے، لیکن کمزوری رہنی نہیں چاہیے۔ اگر روزوں میں کمزوری رہ گئی تو معافی ہے، حج و زکوٰۃ میں کمزوری رہ گئی تو معافی ہے چونکہ وہ عمل ہے۔ لیکن مودت آل مصطفیٰ یہ عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، اگر عقیدے میں کمزوری رہ گئی، مودت آل مصطفیٰ میں کمزوری رہ گئی، اللہ کی عزت کی قسم پھر ایک نماز بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب اسی کو میں دوسرے انداز میں یہ نقطہ انشاءاللہ، یہ نقطہ لفظ کل سے آج آپ کے دل میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی لفظ کل کو دوسرے انداز سے اگر ہم سمجھیں تو سامعین کل کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ دو راستے ہیں، ایک راہ انکار اور دوسرا راہ اونچا بولے فرار۔ وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں، وہ آیات مبارکہ جو کل کے بغیر آئیں، ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں، ان آیات اور ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، ان احکامات کا انکار کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ یہ نقطہ بالکل آسانی سے سمجھے۔ وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں، ان آیات میں جو اللہ نے احکامات عطا فرمائے، ان احکامات کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔
اور وہ آیات جو کل کے ساتھ آئیں، جو کل کے ساتھ آئیں، ان آیات میں جو احکامات اترے ہیں ان احکامات کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ اب میں تھوڑی سی چند آیات کریمہ کا حوالہ مثال دے کے نکتہ سمجھاتا ہوں۔ سامعین، مالک کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سامعین توجہ سے میرے سوال کا جواب دیں گے، جب بھی حضروں میں اس چیچیا میں آپ کے علاقے میں مسجد میں اذان ہوتی ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا سارے چیچیاں والے دوڑ کے جا کے نماز ادا کرتے؟ بولیں بھائی، گھبرانا نہیں، سچی بات کرنی ہے۔ سارے جا کے نماز ادا نہیں کرتے۔ بھی میرا سوال ہے، جو نماز ادا کرنے نہیں جاتے، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، وہ گناہگار ہوں گے، وہ فاسق ہوں گے، وہ فاجر ہوں گے، ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے تارک مسلسل رہے تو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، لیکن دین سے خارج نہیں ہوں گے۔ آگے چلے، زکوٰۃ پہ آ جائیں۔ جب عشر اور زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کتنے لوگ ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن ادا نہیں کرتے، ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا کافر ہیں؟ نہیں، بلکہ بولیں گناہگار۔ اب اسی طرح وہ ساری آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں ان احکامات کا تجزیہ کرتے جائیں، ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود۔ اور دوسری طرف وہ آیات جو کل کے ساتھ آئی ہیں ان احکامات کا انکار بھی کفر، فرار بھی کفر۔ اب سمجھنا، انہی آیات پہ آتا ہوں تاکہ وقت کم لگے، نکتہ جلدی سمجھ جائیں۔ رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اب ساری سورت پڑھتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، اب کوئی انسان وضو کرے، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھ رہا ہو اور سجدہ کی حالت میں ہو، توجہ کرنا، نماز ادا کر رہا ہے اور حالت سجدہ کی ہے، سجدہ کرتے ہوئے اگر اللہ کی وحدانیت پہ شک آ جائے، اللہ نہ کرے، ہے حالت سجدہ میں، لیکن اگر اللہ کی وحدانیت پر شک آ جائے تو کیا سجدہ بچا لے گا؟ بولو بھائی، کیا نماز رہ جائے گی؟ کیا وضو بچ جائے گا؟ نہیں، اس نے عقیدہ پہ شک کیا، اللہ کی وحدانیت پہ شک کیا ہے، وہ 100 بار سجدے میں ہو، نہ سجدہ بچے گا نہ ایمان بچے گا۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ رب کی وحدانیت پہ شک کرنے والا ایمان میں، بولو بھائی، نہیں رہتا۔ اب رسالت پہ آ جائیں۔ انسان روزے رکھ رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، روزہ کی حالت میں ہو اور رسالت مصطفیٰ پہ معاذ اللہ شک کرے، رسالت مصطفیٰ پہ شک کرے معاذ اللہ، تو رسالت محمدی پہ شک کر کے روزے بچا لے گا؟ نہیں بچ سکتے۔ آگے چلیں، اگر کوئی انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہو، کہاں ہو بھئی، بات سمجھ آ رہی ہے پیچھے تک؟ اگر کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو، حجر اسود کو چوم رہا ہو اور نیت میں شک آئے، کہے کہ اللہ کے لیے طواف نہیں کرتا، معاذ اللہ، کر کیا رہا ہے؟ طواف کعبہ، لیکن نیت میں شک آیا کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کیا وہ طواف ہی رہے گا؟ بولو بھائی، نہیں، وہ ایمان سے خارج، چونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت پہ شک کیا، رسالت مصطفیٰ پہ شک کیا،
اس نے نیت عبادت پہ شک کیا، تو پھر سمجھ لو وہ کل جس نے توحید کو اتنا پختہ کیا، جس نے رسالت کو اتنا پختہ کیا، جس نے نیت عبادت کو اتنا پختہ کیا کہ توحید سے انکار بھی کفر، فرار بھی کفر، رسالت سے انکار بھی کفر، فرار بھی کفر، وہی کل اعلان کرتا ہے کہ مودت آل مصطفیٰ سے انکار بھی کفر ہے، فرار بھی کفر ہے۔ تو سامعین محترم، لفظ کل سے آج یہ دو نکات ہی کافی ہیں۔ میں اس آیت کریمہ سے ایک اور نقطہ آگے دیتا ہوں، پھر میں وقت بچاتے ہوئے آگے حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا، نہیں تو اگر اسی آیت کریمہ پر ہی گفتگو کریں تو یہ کئی گھنٹے یہیں پہ مکمل ہو جائیں گے۔ آگے بڑا لطیف نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے اس آیت کریمہ کا انداز بیان، آیت مبارکہ کا پیچھے تک بولیں انداز بیان، اس کو علم اللغت اور علم البیان کے انداز میں سمجھے، لیکن نقطہ مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے میرے بابے سمجھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے انداز بیان نفی اور اس بات والا لیا ہے۔ انداز بیان کون سا؟ نفی اور، بولے بھائی، نفی اور اس بات والا۔ چلے میں بابوں کو سمجھاتا ہوں، بابے سارے سمجھتے ہیں۔ وہ کسی صوفی بابے نے کہا تھا کہ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ وہی نفی اس بات کا پانی یہاں ہے۔ کلمہ طیبہ پہ غور کریں، جو انداز بیان اللہ نے کلمہ طیبہ میں رکھا وہی انداز بیان اس آیت مبارکہ میں رکھا۔ کلمہ طیبہ میں اللہ فرماتا ہے لا الہ، پیچھے تک اونچا بولے لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ نفی کرتا ہے، فرماتا ہے نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سامعین ذہن سوال کرتا ہے، مولا اگر اپنی معبودیت کو ہی بیان کرنا تھا تو پہلے نفی کیوں کی؟ اگر اس بات ہی لانا تھا تو پہلے نفی کیوں کی؟ تو آئمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ جب انداز نفی و اس بات والا آتا ہے، نفی کے بعد اس بات آ جائے تو وہ بھی تاکید لاتا ہے۔ نفی کے بعد اس بات آئے تو وہ بھی تاکید لاتا ہے، اور لا کے بعد اگر اللہ آ جائے تو وہ اللہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، وہ اللہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ لا کے بعد اللہ آ جائے تو وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے، اور وہ تاکید کیا، وہ حسر کیا، لا الہ کہہ کر رب نے سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی۔ لا الہ کہہ کر سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی، اور اعلان کر دیا اگر رب کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہو تو ایمان نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہو تو ایمان نہیں آ سکتا۔ تو بالکل اسی طرح آیت مودت میں رب فرماتا ہے لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے حسر بھی دیا، اللہ نے اس بات بھی دیا، اللہ نے تاکید بھی دی۔ تو سامعین سمجھ لو، جس طرح لا الہ کے بعد اللہ آیا، رب کے سوا کسی اور کو معبود ماننے والا کافر بنتا ہے، اسی طرح جو مصطفیٰ نے مانگا ہے وہ نہ دینے والا بھی کافر بنتا ہے۔ اصول ایک ہے، اصول ایک ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی کسی اور کو رب مانے تو وہ
کافر ہے، اسی طرح جو میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے اس سے کوئی انکار کرے گا تو کلمے پڑھ کے بھی کافر ہوگا. پھر کلمے نہیں بچائیں گے، چونکہ یہ ظاہری کلمہ یہ ظاہر ہے، ایمان اور عقیدہ یہ باطن ہے. اور حضرت اقبال علیہ رحمہ نے شاید فرمایا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ لا الہ زبان سے کہنا یہ ظاہر ہے، یہ تب تک حلاوت نہیں دیتا، تب تک لذت نہیں دیتا، تب تک چاشنی نہیں دیتا جب تک قلب کے اندر، دل کے اندر آل مصطفیٰ کی محبت نہ ہو. یہ صرف قال رہتا ہے، حال نہیں بنتا. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ فتنوں کا دور آ گیا کہ ہمارے دلوں سے خاندان مصطفیٰ کی محبت کو نکالا جا رہا ہے. پھر سامعین صحاح ستہ کی حدیث پاک دینا چاہتا ہوں، مشہور حدیث پاک، درجنوں بار آپ نے سنی ہوگی، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام نسائی نے نقل کیا، امام طبرانی نے نقل کیا، امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی نے نقل کیا. بلکہ صرف اس ایک حدیث پر پوری کتاب لکھی، حدیث الثقلین. سامعین توجہ کرنا، یہ حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری مہینوں کا فرمان ہے. کوئی ایسا نہیں کہ سال ہا سال گزرے. یہ آیت مبارکہ میرے آقا نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جب قرآن مجید کی آخری آیت اتر گئی. توجہ کرنا، جب قرآن کی آخری آیت کریمہ نازل ہو گئی اس کے بعد میرے آقا نے یہ فرمایا. بھئی جاگ رہے ہیں؟ باتیں مشکل تو نہیں ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ توجہ رکھیں گے تو اللہ چاہے گا کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ، یہ آقا کا فرمان قرآن مجید کی آخری آیت کے نازل ہونے کے بولیں بعد کا فرمان مصطفیٰ ہے. اور کیا، اور قرآن مجید کی آخری آیت یہ نازل ہوئی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یا بعض آئمہ بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان کر دیا محبوب ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے دین اونچا بولے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا. جب یہ آیت کریمہ تکمیل دین کی اتری تو اب میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب میرے پاس فرشتہ اجل آنے والا ہے. اب اللہ کا پیغام فرشتہ اجل لانے والا ہے اور میں اس فرشتے کی پکار کو سن کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میرے آقا نے اپنے وصال کی خبر سنائی اپنی زبان سے. جب آقا نے اپنے وصال اقدس کی خبر سنائی اب میرے آقا آگے فرماتے ہیں ہاں میں تو جا رہا ہوں انی تارکن فیکم الثقلین، لیکن تمہارے اندر اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. غور کرنا آقا کے فرمان پر. گویا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں تو جانے والا ہوں لیکن اپنے بعد تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں دو تحفے دے کے جا رہا ہوں. ایک تحفہ خدا کی طرف سے ہے اور دوسرا تحفہ مجھ مصطفیٰ کی طرف سے ہے. آگے میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک تحفہ
اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، دوسرا تحفہ میری اطرت اور میری اہل بیت ہے۔ ساتھ آگے آقا کے فرمان پہ غور کریں، آقا نے فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ آقا نے بہت بڑی بات فرمائی، آقا نے فرمایا اگر ان دونوں کو تھام کے رکھا، اگر ان دونوں سے جڑ کر رہے، لن تضلوا، آقا فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں پھر قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بھئی میں کوئی اپنی باتیں نہیں سنا رہا، آقا کا فرمان، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، آقا نے ہدایت کی ضمانت دے دی۔ اگر ان دونوں سے جڑ کر رہے، ایک ہاتھ میں دامن قرآن کا رکھا، دوسرے ہاتھ میں دامن آل مصطفیٰ کا رکھا، آقا نے فرمایا ضمانت میں دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں قرآن اور میری آل، یہ دونوں قیامت تک آپس میں جڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آئے گی حوض کوثر پر بھی قرآن اور میری آل اکٹھے آئیں گے۔ ان دونوں کی سنگت بڑی پکی ہے۔ سامعین محترم، بعض روایات میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایک شے میں اللہ کا کلام دے کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں، لیکن سامعین محترم ان دونوں احادیث مبارکہ میں تطبیق یہ ہے، اگر آقا کے جانے کے بعد سنت کو بھی دیکھنا ہو تو آل مصطفیٰ میں دیکھو، آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر آقا کی سنت کو بھی دیکھنا ہو تو آل بولو بھائی مصطفیٰ میں دیکھو، چونکہ حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ، آئے ہائے، امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ، اور امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ سامعین جب آقا کا وصال ہو گیا، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین اور دیگر صحابہ آقا کے وصال کے بعد اگر دکھی ہوتے، اگر غمگین ہوتے اور آقا کے ہجر میں تڑپتے تو سارے صحابہ دروازہ علی شیر خدا پہ جاتے اور دروازہ علی پہ جا کر علی شیر خدا سے عرض کرتے، اے علی شیر خدا ہمیں حسن حسین دکھائیں، حسن حسین میں محمد مصطفیٰ کو دیکھتے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میری سنت کو بھی دیکھنا ہے تو میری آل میں دیکھو۔ لیکن سامعین الفاظ پہ غور کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان دونوں سے جڑ کر رہے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہاتھ میں دامن اللہ کے کلام کا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل مصطفیٰ کا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایسا دور آ گیا کہ کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو قرآن کو پکڑتے ہیں، آل کو نہیں پکڑتے۔ میرے آقا نے ان کے لیے بھی ضمانت ہدایت نہیں دی، اور ایک طبقہ ایسا آ گیا جو آل کو پکڑتا ہے، قرآن کو نہیں پکڑتا۔ ضمانت ہدایت ان کے لیے بھی نہیں۔ ہاں مبارکباد ہے تمہارے لیے جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے اور دوسرے ہاتھ میں محبت آل مصطفیٰ ہے۔
سامعین محترم، یہاں پر اس حدیث سے مبارکہ سے ایک اور نقطہ دے کر پھر میں 10 محرم پہ آنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، لفظ ثقلین فرمایا۔ لفظ ثقلین کا معنی ہے دو بھاری چیزیں۔ کیا معنی ہے؟ دو بھاری چیزیں۔ تثنیہ کا صیغہ ہے، یا نون ما قبل مفتوح آ جائے تو یہ تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، حالت جری میں ہے۔ لیکن سامعین محترم، بات بڑی آسان کرنے لگا ہوں۔ جب بھی دو کا ذکر اس وزن پر آئے، جب بھی دو کا ذکر اس بولے وزن پر آئے تو اس میں ایک خاصیت ہوگی کہ جن دو کا ذکر ہوگا ان دو کا ہم مزاج ہونا ضروری ہے۔ وہ دونوں اشیاء ہم مزاج ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ بولے ظہرین، مغربین، مشرقین، نعلین، بحرین، جتنے بھی الفاظ اس وزن پر بولیں گے ذکر کتنوں کا ہوگا؟ بولیں دو کا، لیکن خاصیت ایک ہوگی کہ دونوں ہم مزاج ہوں گے، دونوں چیزیں ہم مزاج ہوں گی۔ بڑی سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہمارے احباب جب حج کرنے جاتے تو وہاں پر مناسک حج میں نماز ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں نا بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغربین۔ سامعین محترم تھوڑا سوچیں، ظہر اور عصر کو ملایا تو کیا کہا؟ ظہرین کہا۔ مغرب اور عشاء کو ملایا تو مغربین کہا۔ اس ذہن سوال کرتا ہے کہ رب تعالی نے عصر اور مغرب کو کیوں نہیں ملایا؟ بھی نمازیں جب ملانی تھی تو عصر مغرب کو ملا دیتے، اور اگر وقت کی قربت کو دیکھیں تو عصر اور مغرب کا وقت سب سے زیادہ قریب جڑتا ہے، لیکن شریعت نے عصر مغرب کو نہیں جوڑا بلکہ ظہر اور عصر کو جوڑا اور مغرب اور عشاء کو جوڑا۔ کیوں؟ ظہر اور عصر کا مزاج ملتا ہے، مغرب اور عشاء کا مزاج ملتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ ظہر اور عصر دونوں میں تلاوت قرآن چھپا کے کرتے ہیں، سری۔ اسی طرح مغرب اور عشاء دونوں میں تلاوت قرآن جہری اور بلند آواز میں کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء یہ غروب کے بعد پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر غروب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو جس کا مزاج ملا ان کو شریعت نے جوڑ دیا۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ اس وزن پر جس کو جوڑا جائے گا ان کا مزاج آپس میں ملتا ہوگا۔ تو پھر غور کریں، میرے مصطفیٰ نے قرآن کو اور اپنی آل کو ثقلین میں جوڑا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، جو مزاج اللہ کے کلام کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے۔ جو مزاج اللہ کے کلام کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے۔ گویا میرے آقا اعلان کر گئے، اگر قرآن کو تھیوری میں دیکھنا ہو تو کتاب کو دیکھنا، اگر قرآن کو عمل میں دیکھنا ہو تو میری آل کو دیکھنا، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک۔ اب کوئی کہے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی، فلسفہ لگتا ہے، اب میں فلسفہ عمل میں دینے لگا ہوں۔ سامعین محترم، مالک کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ شہید زندہ ہے، شہید
پیچھے تک بولے ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے. اللہ کا کلام ہر شہید کی شہادت پر اعلان کرتا رہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے. ہر شہید کی شہادت پر اللہ کا کلام گواہی دیتا رہا کہ شہید زندہ ہے. قرآن اعلان کرتا رہا کہ شہید زندہ ہے، لیکن اعلان کر کے قرآن شہید کی طرف دیکھتا تھا. میں تو اس شہید کی زندگی کا اعلان کرتا ہوں، کیا کوئی شہید ایسا بھی ہے جو میری سچائی کی گواہی دے؟ آئے ہائے. اللہ کا کلام شہداء کو دیکھتا رہا. بڑے بڑے شہداء گزرے، بڑے بڑے شہداء گزرے، لیکن اللہ کا کلام نگاہیں لگا کر دیکھتا رہا. لیکن میدان کرب و بلا میں میرے حسین شہید ہو گئے. دھڑ کربلا میں تھا، سر نیزے کی نوک پر تھا. میرے حسین نے نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کر کے اعلان کر دیا جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. سامعین محترم، یہ ہے کہ حسین کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اور قرآن کا حسین سے مزاج ملتا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. اب اگر میرے بعد ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کی ضمانت یہ ہے مجھ سے بھی جڑنا، میری آل سے بھی جڑنا، میرے قرآن سے بھی جڑنا. لیکن سامعین محترم، یہاں پر ایک دو جملوں میں اپنا عقیدہ دے جاؤں. یہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ صرف آل کا ذکر ہے تو ہم صحابہ اکرام سے دور کر رہے ہیں. یہ ایک مغالطہ ہے ہماری قوم کا کہ جب ایک کا ذکر کرتے ہیں تو خود جہالت سے دوسرے کی نفی نکال لیتے ہیں. اگر ہم شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں تو کچھ ایسے ہیں جو خود بخود نفی علی شیر خدا نکال لیتے ہیں. نہیں، ایک کی جب شان بیان کریں تو دوسرے کی نفی مراد نہیں ہوتی. عقیدہ اہل سنت اگر سمجھنا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری کو سنا کرو. عقیدہ اہل سنت یہ ہے، اہل سنت اسے کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر اور کوئی وحدانیت الہی بیان نہ کر سکے، جہاں پر درجہ توحید بھی کمال پر، محبت رسالت بھی کمال پر، مودت آل مصطفیٰ بھی کمال پر، محبت خلفاء بھی کمال پر، اور نسبت اولیاء بھی کمال پر. جہاں پہ یہ پانچ نسبتیں، پانچ محبتیں جڑ جائیں اسے منہاج القرآن کہتے ہیں. لہذا یہ کوئی نہ سمجھے جی آل کی ذکر ہو رہا ہے تو دوسرے کی نفی کر رہی ہے، وہ آپ کی جہالت ہوگی. اب اس سے آگے چلیں. سامعین، میرے آقا علیہ السلام نے ضمانت ہدایت دے دی کہ اگر قرآن اور میری آل سے جڑے رہیں گے تو پھر قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے. تو سامعین محترم، وہی آل مصطفیٰ جن کی محبت ایمان ہے، جن کی مودت ایمان ہے، اسی آل مصطفیٰ کو، خانوادہ مصطفیٰ کو اور شہزادہ مصطفیٰ کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری یزیدیوں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. سامعین محترم، 10 محرم الحرام صبح نماز فجر کا وقت ہوا، آذان فجر کی آواز
قافلہ یزیدیوں میں بھی گونجی، اور آذان فجر کی آواز قافلہ حسینیت میں بھی آئی۔ نماز فجر حسینیوں نے بھی با جماعت پڑھی، یزیدیوں نے بھی با جماعت پڑھی، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، آذان ادھر بھی تھی، آذان ادھر بھی تھی۔ انہی نمازوں کو، آذانوں کو دیکھ کر کچھ لوگ مغالطہ کھاتے اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی جنگ نہیں تھی، وہ کہتے معاذ اللہ حکومت کی جنگ تھی۔ استغفر۔ پھر کوئی بدبخت بولتا ہے، کہتا ہے کہ شہزادوں کی جنگ تھی۔ کوئی آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے یزید مسلمان تھا، معاذ اللہ حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ تو سامعین محترم، دونوں طرف آذانیں دیکھ کر، نمازیں دیکھ کر اور کلمے دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ نمازیں تو دونوں طرف تھیں لیکن حق دونوں طرف نہیں تھا۔ غور کرنا، کلمے تو دونوں طرف تھے لیکن حق دونوں طرف پوچھا بولو نہیں تھا۔ ارے حق ادھر تھا جدھر میرے حسین تھے۔ آج سوال ہوتا ہے کہ حق پر کون تھا؟ سامعین محترم، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، یہ سوال کرنا ہی جہالت ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حق کدھر تھا، یہ سوال جہالت ہے، اور یہ سوال کرنا گمراہی ہے۔ کیوں؟ حسین حق پر نہیں تھے۔ توجہ کرنا، میرے حسین حق پر نہیں تھے بلکہ حق میرے حسین کے قدموں پر تھا۔ حسین خود حق تھے، حق حسین کے پیچھے تھا۔ ارے حق کی کیا مجال کہ وہ حسین سے بغاوت کرے؟ حق تو اس خان وعدے کا نوکر ہے۔ اب کوئی کہے کہ مبالغہ کر رہے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ میرے آقا نے فرمایا حق کو کہیں اور نہ دیکھنا، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ سامعین محترم، سامعین محترم، 10 محرم الحرام صبح نمازیں ادا ہو گئیں، نمازوں کے بعد قطاریں بن گئیں، جنگ کا منظر پیش ہونے لگا۔ آقا امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے سامنے آئے۔ ایک طرف 72 تھے، دوسری طرف 32,000۔ لیکن ذوق کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ٹانگیں 32,000 کی کانپ رہی تھیں۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے سامنے اتمام حجت کا خطبہ دیا۔ میرے آقا امام حسین نے یزیدیوں کو خطاب کر کے فرمایا، یزیدیوں جنگ لڑنے سے پہلے مجھے پہچان لو۔ کل قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی کہ حسین کون تھا۔ میرے امام حسین نے فرمایا مجھے پہچان لو، میں وہی حسین ہوں جس کے منہ میں زبان محمد مصطفیٰ دیا کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا میں وہی حسین ہوں جس کو اپنے کندھوں پر سواریاں امام الانبیاء کروایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا
حسین منی وانا من الحسین۔ آقا امام حسین نے اتمام حجت کا خطبہ دیا کہ پہچان لو، ایک حر تھے جو حضرت حر ہو گئے، قسمت بدل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا، تمام محبان اہل بیت محبت آل مصطفیٰ میں جان پیش کر گئے۔ پھر سامعین وقت آیا، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر 18 سے 19 سال کی عمر مبارک، کڑیل جوان، آقا امام حسین کے سامنے عرض کرتے ہیں بابا جان اب مجھے تیار کرے، مجھے اجازت دے۔ اولاد والو تصور میں لاؤ کہ ہم اپنے بیٹوں سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ کہتا ہے میرا سہارا آ گیا، بہنیں سوچتی ہیں کہ بھائی جوان ہو گیا اس کے سہرے باندھے، مائیں سوچتی ہیں کیا بیٹا جوان ہوا ہے اس کو دلہا بنا دیکھوں گی۔ لیکن صدقے جائیں خانوادہ آل مصطفیٰ پر، ادھر شہزادہ علی اکبر جوان ہوا تو میرے حسین نے اس شہزادہ علی اکبر کو دین مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ 19 سالہ جوان کو تیار کر کے آقا حسین نے میدان میں بھیجا۔ حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے، میدان میں اترے، کسی یزیدی میں جرت نہ تھی کہ سامنے کھڑا ہو کے لڑ سکے۔ حضرت علی اکبر پیچھے دوڑ کے وار کرتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ 3 دن کے پیاس سے حضرت علی اکبر درجنوں یزیدیوں کو جہنم بھیج کر گھوڑا دوڑایا، واپس آئے امام حسین کے پاس آ کے عرض کرتے بابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو ایک یزیدی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹے علی اکبر ہم یہاں جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم تو اس کی رضا میں راضی رہنے آئے۔ امام حسین نے اپنی زبان چسوائی، حضرت علی اکبر پھر میدان میں اترے، پھر درجنوں یزیدیوں کو فی النار کیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، حسین کا شہزادہ ہے، یہ نہیں قابو آئے گا، چاروں طرف سے انہوں نے تیر برسا دیے۔ حضرت علی اکبر زخموں سے چور، ایک یزیدی لائن آگے بڑھا، اس نے نیزہ پھینکا جو حضرت علی اکبر کے سینے میں لگا۔ حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، امام حسین کو آواز دی یا ابتا، بابا جان تشریف لائے۔ آقا حسین پہنچے، حضرت علی اکبر کا سر اقدس زمین پر ہے، سر علی اکبر آقا حسین نے اپنی گود میں رکھا۔ حضرت علی اکبر بول کے کہتے ہیں بابا جان سینے سے نیزہ نکالے، میں پھر اٹھ کے یزیدیوں پہ وار کرتا ہوں۔ صدقے جائیں علی اکبر کی بہادری پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آقا امام حسین علیہ السلام نے جوان بیٹے کی میت اٹھائی. بیٹوں والو تصور میں لاؤ، حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کرب و بلا میں گئے، عمر مبارک 56 سال 5 ماہ کچھ دن تھی، جسم کا کوئی بال سفید نہ تھا. جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھانے گئے، جسم کا کوئی بال سفید نہ تھا. حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اٹھا کے خیموں کی طرف لوٹے. حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی، اچانک حضرت امام حسین کے جسم کے بال سفید ہو گئے. شہزادی سکینہ کہتی ہیں پھوپھو جان بابا بوڑھے ہو گئے. لیکن صبر پر قائم رہے. پھر سامعین محترم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں، وہ زبان کہاں سے لاؤں جس زبان سے میں خانوادہ مصطفیٰ کی شہادت بیان کروں. جب سارے خاندان والے شہید ہو گئے، آقا امام حسین علیہ السلام خود تیار ہونے لگے. خیموں میں گئے، مستورات سے آخری ملاقات ہے. حضرت شہر بانو سے آخری ملاقات، حضرت رباب سے آخری ملاقات، بہن سیدہ زینب سے آخری ملاقات، بیٹی 4-5 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ سے آخری ملاقات. ملاقات کر کے لوٹے، گھوڑے کے پاس آ کر رکے تو اچانک آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. بہن سیدہ زینب قریب آئی، آ کے کہتی ہے بھائی حسین، صبح سے صبر پہ دیکھا ہے، آنسو نہیں دیکھے، اب کیا ہوا؟ میرے حسین نے فرمایا بہن زینب، ایک تصور نے رلا دیا کہ صبح سے لے کے اب تک جو بھی سوار ہوا ہے، جو بھی تیار ہوا ہے، اس کو سوار کرنے والا میں تھا. اب جب میرے سوار ہونے کا وقت آیا تو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا. بہن زینب بول کے کہتی ہے بھائی حسین کیا ہوا؟ جو اور کوئی نہیں، میں بہن تو سلامت ہوں. حضرت سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس پہ دستار مصطفیٰ باندھی، رکاب کو تھاما. امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار تھمائی. میرے حسین تیار ہوئے، گھوڑے کی لگام کو کھینچا، کہا گھوڑے چل. گھوڑا چلتا نہیں ہے. گھوڑے کی لگام کو دوسری بار کھینچا، کہا پھر چل. گھوڑا نہیں چلتا، سر نیچے ہلاتا ہے. تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلتا، سر نیچے ہلا کے کوئی اشارہ دیتا ہے. آقا امام حسین نے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے ساتھ لپٹ کر سیدہ سکینہ کھڑی تھی، جو رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. آقا امام حسین نیچے اترا،
ننھی شہزادی بیٹی حضرت سکینہ کو اٹھایا، سیدہ سکینہ امام حسین کے سینے سے لپٹ گئی اور رو کے کہتی ہے بابا نہ جانا، آپ چلے گئے تو میں سوؤں گی کس کے سینے پہ سر رکھ کر، آپ چلے گئے تو مجھے پانی کون پلائے گا، آپ چلے گئے تو کھانا کون کھلائے گا۔ امام حسین نے حضرت سکینہ کو چوما، بوسہ دیا، شہزادی سکینہ کو بہن زینب کے ہاتھوں میں دیا اور ہاتھوں میں دے کے کہا بہن زینب میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ آقا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، چل پڑے میدان کی طرف۔ آقا امام حسین میدان میں اترے، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بجلی کی چمک اتر آئی۔ حسین میدان میں اترے، یوں لگ رہا تھا کہ حسین کی صورت میں خود علی شیر خدا میدان میں اترا۔ آقا امام حسین علیہ السلام جرت سے لڑے، بہادری سے لڑے، 20 یزید جہنم بھیجے، تلوار امام حسین چلتی رہی، یزیدیوں نے بار بار تلوار حسین کو روکنا چاہا، نہ روک سکے، تلوار حسین کسی سے نہ رکی۔ لیکن سامعین جب نماز کا وقت آیا تلوار حسین خود رک گئی، نماز کا وقت آیا تلوار رک گئی۔ میرے حسین نے فرمایا یزیدیوں رک جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ آقا امام حسین سجدے میں گئے، یزیدیوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اگر علی کا بیٹا سجدے سے اٹھ گیا پھر نہیں سنبھالا جائے گا۔ اگر علی کا بیٹا سجدے سے اٹھ گیا تو نہیں سنبھالا جائے گا۔ آقا حسین سجدے میں ہے، شمر لائن آگے بڑھ کے وار کرتا ہے، شمر وار کرتا ہے، اوپر رب کائنات عرش پہ بیٹھا آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ والے حسین لوٹا میری طرف، تیرا امتحان مکمل ہو گیا، میرے حسین تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، لوٹا میری طرف، لوٹا میری طرف۔ سامعین آقا امام حسین علیہ السلام نے دین مصطفیٰ کی آبرو بچا لی، میرے حسین نے دین مصطفیٰ کی عزت بچا لی، دین مصطفیٰ کی عظمت بچا لی۔ لیکن ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ فیصلہ آج تک جاری ہے کہ اس دور کے یزید کا مسئلہ اصل آل مصطفیٰ ہے۔ توجہ کرنا میرے جملوں پر، اس دور کا یزید دشمن ہے اصل آل مصطفیٰ کا، اور اس دور کا یزید دشمن ہے نسل آل مصطفیٰ کا۔ جس کو بھی نسل آل مصطفیٰ کا دشمن دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ یزید کی نسل آ رہی ہے، کیونکہ اس دور کے یزید کا مسئلہ اصل آل مصطفیٰ تھا، اس دور کے یزید کا مسئلہ نسل آل مصطفیٰ ہے۔ لیکن سامعین محترم، اختتام پر ایک میسج اور پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اور سارے احباب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا جواب دیں گے، کیا سال گزرنے کے بعد صرف محرم الحرام کے مہینے میں ذکر حسین کرنے سے حسینی ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اونچا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ بلکہ اب تو یہاں تک کال پہنچ گیا، کتنے علاقوں میں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اپنے ایسے ہیں کہ محرم پورا گزر گیا، انہوں نے ذکر حسین کی کوئی محفل ہی نہیں کی۔ مجھے حیرت ہے ایسے لوگوں کی سنیت پر جو خود کو سنی بھی کہیں اور ذکر آل مصطفیٰ نہ کریں۔ شک ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ایمان پر۔ لیکن سامعین محترم، ذہن میں رکھیں، میدان کرب و بلا سے 3 کردار چلے۔ کتنے کردار؟ میدان کرب و بلا میں 3 کردار سامنے آئے۔ ایک کردار حسینی تھا، ایک کردار یزیدی تھا، اور تیسرا کردار کوفی تھا۔ یاد رکھ لیں یہ تینوں کردار آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ حسینی کردار ظلم و ستم کے سامنے کھڑا ہو جانے کا نام، حسینی کردار ظلم و ستم کے سامنے، اونچا بولیں، کھڑا ہو جانے کا نام۔ یزیدی کردار ظلم اور ستم کرنے کا نام، اور کوفی کردار ظلم ہوتا دیکھ کے خاموش بیٹھا رہنے کا نام۔ تینوں کردار آج بھی ہوں گے، قیامت تک نظر آئیں گے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اونچی آواز سے سوچ کے بتانا کہ ہمیں کون سا کردار چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے اونچا بولیں، پکی بات ہے، جذباتی ہو کے نہیں بولنا۔ کون سا کردار چاہیے؟ حسینی کردار۔ اگر حسینی کردار چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی عزت کی قسم حسینی کردار یہ ہے کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ظلم روکنے کے لیے ڈٹ جاؤ، ظلم روکنے کے لیے ڈٹ جاؤ، ظلم روکا کرو، ظلم کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ اس پاکستان کے اندر تاریخ پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں سے لے کے اب تک ایک مرد کلندر ڈاکٹر طاہر القادری ایسا ہے جس نے ظلم کے خلاف ایسی آواز اٹھائی کہ نہ رکا ہے، نہ ڈرا ہے، نہ جھکا ہے، بلکہ یزیدیت کو ناخن چبوانے پہ مجبور کر دیا۔ سامعین محترم، وہی منظر ہے کہ ایک طرف 72، ایک طرف 32,000۔ ادھر بھی دیکھو، جب ظلم کو للکارا، بربریت کو للکارا، ایک طرف چند ہزار، ایک طرف لاکھوں۔ پھر طاقتوں کی طاقت۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھیں، ایک جو آخری جملہ فلسفہ دینا چاہتا ہوں، یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ میرے حسین کا نظریہ تھا کہ حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ اس لیے میرے حسین یزید کی فوج دیکھ کے ڈرے نہیں، ظلم دیکھ کے جھکے نہیں، بربریت دیکھ کے پیچھے ہٹے نہیں۔ بالکل اسی طرح آقا امام حسین کو قائد مان کر ویژن بھی وہی، حکمت عملی بھی وہی، نظریہ بھی وہی، کڑک بھی وہاں سے لی، ویژن بھی وہاں سے لیا، عقیدہ بھی وہاں سے لیا، نام بھی وہاں سے لیا، پیغام بھی وہاں سے لیا، کام بھی وہاں سے لیا۔ اس صدی میں اگر پیغام حسین
دیکھنا ہو تو اس تحریک کو دیکھو جس میں نام بھی حسین کا ہے، پیغام بھی حسین کا ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے پیغام امام حسین علیہ السلام اس انداز سے پہنچایا کہ آپ نے فرمایا غم حسین میں رونا بھی عبادت ہے۔ غم حسین میں رونا بھی عبادت ہے، ذکر حسین کرنا بھی عبادت ہے، ذکر حسین میں آنا بھی عبادت ہے، اور ذکر حسین میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اسی سرزمین پر کتنے ایسے لوگ ہمیں نظر آئے جو کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا پہ بولتے، جو کبھی غم حسین پہ بولتے ہیں، جو کبھی نام حسین کے خلاف بولتے ہیں اور لیڈر بھی کہلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ رب کائنات سب کی محنت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ میں بارے دیگر تمام احباب کی یہ ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ پیر تقدیس احمد صاحب کا، جو اپنی محبتوں سے تشریف لائے۔ ملاقات پہلی دفعہ ہے، محترم انیس بھائی سے تو ملاقات کئی بار ہوئی۔ رب کائنات ان محبتوں کو، ان چاہتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت بلکہ پوری امت ایک ہو کر باطل کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اگر امت ایک ہو گئی تو باطل نہیں ٹکے گا۔ رونا یہ ہے کہ یہ امت ایک نہیں ہوتی، ہم دھڑوں میں بٹے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ہم گروہوں میں بٹے ہیں۔ کہیں پہ لسانی فرقہ واریت، کہیں پہ علاقائی فرقہ واریت، کہیں پہ زبانی فرقہ واریت، کہیں پہ مذہبی فرقہ واریت، الگ الگ سب کچھ رکھے، لیکن نام حسین پہ اکٹھے ہو جائیں، نام مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جائیں اور دین مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر مسلمان آقا کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کوئی مسلمانوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔